السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 6 ستمبر ہے اور 6 ستمبر ایک تاریخی دن ہے۔ اس میں 6 ستمبر کے دن دفاع پاکستان بھی ہے کہ پاکستان کی افواج نے اپنے وطن کا دفاع کیا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور انڈیا نے 5 اور 6 ستمبر کی درمیانی شب پاکستان پر حملہ کیا، اور انڈیا کی فوج کا جو جنرل تھا اس نے رات میں کہا کہ ہم صبح کا ناشتہ لاہور میں کریں گے۔ تو پاکستانی فوج کے جو جوان تھے انہوں نے بھی استقبال کی تیاری کر لی اور کہا کہ دیکھتے ہیں کیسے تم لاہور میں ناشتہ کرتے ہو، ہم تمہیں بہت اچھے طریقے سے لاہور میں ناشتہ کروائیں گے۔ چنانچہ ہماری پاک فوج کے مسلح جوانوں نے کمر کس لی، اور انڈیا نے جب حملہ کیا آنن فانن اس کے 2-3 طیارے پاک فوج کے جوانوں نے، ایئر فورس کے جوانوں نے گرا دی ہے، زمین بوس کر دی ہے، اور پاکستانی افواج وہ جذبہ جہاد سے سرشار تھیں، انہوں نے اپنے جسم کے ساتھ بم باندھے اور بھارتی ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے اور ٹینکوں کو اڑا دیا۔ تو اس طرح چند دن کی لڑائی نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا، اور جو جنرل پاکستان میں ناشتہ کرنے کے لیے آ رہا تھا اس کو ناشتہ بھی نصیب نہیں ہوا اور شکست کھانے پر مجبور ہو گیا۔ تو انڈیا کو شکست فاش دی۔ تو یہ 6 ستمبر پاکستان کا یوم دفاع ہے، جس میں انڈیا کو شکست دی گئی اور پاکستانی افواج کا یہ عظیم کارنامہ ہے۔ یہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے پاک فوج کے جوان تھے جنہوں نے اپنے ملک کے دفاع کا حق ادا کر دیا اور اپنے ملک کا دفاع کر کے دکھایا۔ اور اسی طرح ایک وہ عظیم مرد کلندر بھی ہے جس نے پاکستان کی نظریاتی اور اسلامی سرحدوں کا جو نگہبان بن کر اسلامی سرحدوں کا اور نظریاتی سرحدوں کا محافظ بن کے میدان میں آیا، اور اس نے 6 ستمبر 1985 کو ایک تحریک کی بنیاد رکھی جسے سپاہی صحابہ کہا جاتا ہے، اور اس تحریک کی بنیاد رکھی، اور پھر وہ لوگ جو صحابہ کے خلاف ورا کر رہے تھے، تنقید کر رہے تھے، صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اور یہاں تک کہ قرآن کریم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ اگر کوئی ہے تو یہ قرآن مجید ہے، جو آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیتا جاگتا معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، اور قیامت تک اس کا کوئی زبر زیر بھی کوئی اونچ نیچ نہیں کر سکتا، اس کو نہیں تبدیل کر سکتا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے لیے فرمایا اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو دنیا سے رحلت فرما گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ آج بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سارے معجزے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، تو یہ اتنا بڑا معجزہ نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا معجزہ جو آپ علماء سے پوچھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کتابوں میں پڑھیں، تو آپ کو قرآن مجید ہی نظر آئے گا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس قرآن کو تبدیل کرنے کے لیے لوگوں نے کوشش کی، اور اس قرآن کے لیے کہا کہ یہ بدلی ہوئی کتاب ہے، اس قرآن کے لیے لوگوں نے کہا کہ اس میں 10 پارے کم ہیں، قرآن پاک 40 پاروں کا تھا، 10 پارے حذف کر دیے گئے اور 30 پارے رہ گئے، اس لیے ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، اصلی قرآن ہمارے امام کے پاس ہے جو غار میں ہے، جو غائب ہے، وہ آئے گا تو اصلی قرآن لے کر آئے گا، ہم اس کو پڑھیں گے۔ اس قرآن کے بارے میں جو نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور نبی نے یہ قرآن صحابہ کو دیا، صحابہ سے لکھوایا، صحابہ نے ہم تک پہنچایا، صحابہ کو اللہ کے نبی نے قرآن دے دیا، اور آج یہ ہمارے پاس محفوظ ہے، اس کے حافظ بھی موجود ہے۔ اس قرآن کے بارے میں تحریف کا عقیدہ رکھا اور اس قرآن کو بدلی ہوئی کتاب کہا، اس کے لکھنے والے صحابہ کو برا بھلا کہا اور ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھا، تو اس طرح کا عقیدہ لوگوں نے رکھا اور اس طرح کا لٹریچر چھپ کے آیا، اور اس گروہ کے راستے میں، ان لوگوں کے راستے میں جو شخص رکاوٹ بنا، جنہوں نے اس گروہ کا راستہ روکا اور دنیا کو بتایا کہ یہ
گروہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ طبقہ دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، اور ایرانی انقلاب کے نام سے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ تو اس مرد کلندر نے 1985 کو 6 ستمبر 1985 کو اس جماعت کی بنیاد رکھی جس سے صحابہ کہا جاتا ہے، اور اس شخص کو، اس عظیم انسان کو، اس عظیم مرد کلندر کو امیر عظیمت کہا جاتا ہے۔ علامہ حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے پاکستان کی نظریاتی اور اسلامی سرحدوں کا جو دفاع کر کے، اسلامی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر کے اس تاریخ کی بنیاد رکھی، اور وہ بھی 6 ستمبر کا دن تھا۔ تو یہ دونوں عظیم کارنامے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ پاکستان کی فوج بھی وہ پاکستان کی سرحدوں کا دفاع کر رہی ہے، حفاظت کر رہی ہے، اور جو اسلامی سرحدیں تھی، نظریاتی سرحد تھی جس کی بنیاد علامہ حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی، آج بھی ان سرحدوں کی حفاظت ہو رہی ہے، صحابہ کا دفاع ہو رہا ہے، اور صحابہ کا دشمن وہ آج ناکام ہے، اور مختلف لبادوں میں، مختلف شکلوں میں اپنا بھیس بدل کر، کبھی اسلام کا نام لے کے، کبھی وحدت کا چورن بیچ کر، کبھی مطالعہ قرآن حکیم کے نام سے متفق کا ترجمہ قرآن چھپوا کر، کبھی کس انداز میں، کبھی کس انداز میں، وہ آج بھی اسلام پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی مقدس شخصیات کی جو توہین کر کے ان کو جو دائر اسلام سے خارج قرار دینے کی کوشش کر رہا ہے، وہ پہلے بھی ناکام ہوا اور آگے بھی انشاءاللہ ناکام ہوگا۔ تو اپنے ملک کی بھی حفاظت کرے اور اپنی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کریں، صحابہ کرام کا دفاع بھی کرتے رہیں۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔